نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وعن الأسود رضي الله تعالى عنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كأن يكون في مهنة أهله رواہ البخاری. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی ہدایات قیامت تک کے لیے لائی ہے، عمل ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر شعبے کے اندر ہمارے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہدایات موجود ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں، تمہارے زندگی کے ہر شعبے میں اچھا اسوہ، اچھا طریقہ موجود ہے. بہرحال آپ علیہ السلام کی زندگی کے ایک شعبہ تو اجتماعی زندگی کا ہے. تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں، غزوات میں، سفر حضر میں زندگی گزارے. اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک ایک سنت کو محفوظ کیا، عمل کیا اور امت تک پہنچایا. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی دوسری زندگی انفرادی زندگی، گھریلو زندگی ہے. اس کو ازواج مطہرات نے ایک ایک سنت کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا. تو آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری گھریلو زندگی سنت کے مطابق ہو جائے اور اس کی وجہ سے گھر کے اندر اچھا ماحول پیدا ہو. آج کل کثرت سے یہ دیکھا جاتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. ایک دوسرے کے درمیان اختلافات، انتشار یہ بڑھتا جا رہا ہے. میرے دوستو، ایسے وقت میں ہم سنجیدگی سے آپ علیہ السلام کی گھریلوی زندگی کو، آپ کے سنتوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ گھر کا ماحول بھی ہمارے لیے خوشی کا ماحول اور جنت نما ہمارا گھر بن سکتا ہے. تو اس سے سلسلے میں پہلی بات، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے تو اس وقت آپ کی 4 سنتیں ہیں. پہلی سنت داہنا پیر رکھ کر داخل ہونا. دوسری سنت دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتے تھے. گھر میں داخل ہوتے وقت آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اے اللہ، ہم آپ ہی سے سوال کرتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے بہترین طریقے کو اور بہترین طریقے سے نکلنے کو. آپ کے نام ہی سے ہم داخل ہوتے ہیں، آپ کے نام ہی سے ہم نکلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا پروردگار، آپ ہی پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہے. تیسری سنت بلند آواز سے السلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. اور چوتھی سنت مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. تو یہ 4 سہل سنتیں ہیں. ہم اور آپ ان سنتوں کو اپنے اندر عمل میں لے آئیں. گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہم سوچیں یہ 4 سنتیں ہماری زندگی کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں. تو اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور استقامت کے ساتھ اس پر عمل کر کے دیکھیں کہ اس کی وجہ سے گھریلو زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے. ایک دوسری بات، یہ گھر میں داخل ہونے کی تو سنتیں تھیں. گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کا کیا عمل تھا؟ ایک صحابی ہیں حضرت اسود، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ سوال کیا
ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا کام کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا قالت کأن یکون فی محنت اہلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھریلو خدمت کیا کرتے تھے، گھر کی جو کچھ خدمت ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کرتے، ازواج مطہرات کے گھریلو کاموں کے اندر ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ مظاہر حق میں اس کی مزید تفصیل لکھی ہے، کبھی بکریوں سے دودھ دوہنے کی ضرورت پڑتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود دودھ دوہا کرتے تھے، کپڑوں میں پیون لگانا ہے، مشکیزے میں پیون لگانا ہے، جوتا ٹوٹ گیا ہے اسے گانٹنا ہے، اسے سینا ہے، تو یہ اتنا معمولی سا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود کیا کرتے تھے۔ باہر سے پانی لانا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے پانی لایا کرتے تھے۔ گھر کی عورتیں گھر کے اندر جو کام کرتی ازواج مطہرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ مل کر گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بلکہ بازار سے کوئی سودا سلف لانا ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بازار جاتے اور گھریلو ساز و سامان خریدتے اور بذات خود اسے لے کر آتے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، باوجود یہ کہ سرتاج انبیاء ہیں، دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، سردار ہیں، لیکن اتنا معمولی اور ہلکا سا کام یہ کرنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ایسا رہتے تھے جیسا گھر کا ایک فرد ہو، یہ نہیں کہ کوئی حاکم ہو، بلکہ گھر کے فرد کی طرح۔ کوئی بھی گھریلو کام ہو تو گھر کے عورتوں سے خود مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی پر کفار مکہ کو اعتراض ہوا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بازاروں سے سودا خریدتے ہیں، گویا انہوں نے رسول کی زندگی کے خلاف اس عمل کو سمجھا ہے، تصور کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر بہت بے تکلفی سے رہا کرتے تھے، آپس میں گھل مل کر رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو اس وقت مسجد نبوی کے میدان میں صحن میں کچھ حبشہ کے لوگ تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوکٹ میں ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے تھے، حضرت عائشہ پیچھے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مونڈھے کے اوپر حضرت عائشہ سر رکھے ہوئے تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ حبشہ کے لوگ جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے اس کا نظارہ دیکھتی رہی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک جوان عورت ہے، کتنی دیر کھڑی ہو سکتی ہے، جوان عورت کے اندر کتنی قوت اور طاقت ہے، اس کو تصور کریں۔ میں بہت دیر تک مسلسل کھڑی رہی اور میرے خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ رکھے ہوئے بہت دیر سے کھڑے ہوئے تھے، میری رعایت کرتے ہوئے۔ ایک بیوی کی ازواج مطہرات میں سے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مزاج کی رعایت کی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، عورتوں کے گھر کے عورتوں کے مزاج کی بھی رعایت کیا کرتے تھے، ان کے دل بہلانے کے بھی ساز و سامان آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں مہیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک سے بڑھ کر اور ایک واقعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے ذرا باہر نکلے، کھلا میدان ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ہم دونوں آج دوڑ کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے بھاگتے دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے، سبقت کر گئے، حضرت عائشہ پیچھے تھی۔ ایک واقعہ تو یہ، اس کے چند دنوں بعد ایک دوسرا موقع ہوا، اسی میدان کے اندر یا ایسے شہر کے باہر حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہیں،
اس مرتبہ پھر سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چلو آج پھر دوڑ کا مقابلہ کریں۔ اب پھر دوڑ رہے ہیں دونوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیچھے ہو گئے، حضرت عائشہ آگے بڑھ گئیں۔ اس دوڑ کے مقابلے میں حضرت عائشہ جیت گئیں، سبقت کر گئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذہ تلک بتلک، یہ اس دوڑ کے مقابلے میں، اس وقت میں سبقت کر گیا تھا اور یہ تم سبقت کر گئے، یہ اس کے برابر ہو گیا۔ بلکہ محدثین اور شراح لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی رعایت کرتے ہوئے خود پیچھے ہٹ گئے اور حضرت عائشہ کو دوڑ میں مسابقت میں آگے بڑھنے کا خود موقع دیا۔ اگر اب چاہتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ پہلے بھی میں آگے بڑھ گیا اب بھی میں آگے بڑھ گیا تو آپ حضرت عائشہ کے دل میں اداسی نہ ہو، دونوں مرتبہ حضور جیت گئے میں پیچھے رہ گئی۔ تو حضرت عائشہ کی رعایت کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود پیچھے رہے، حضرت عائشہ کو دوڑ میں آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی ہے، ایک قسم کی بے تکلفی کی، لیکن ان تمام بے تکلفی کے ساتھ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے درمیان اس بے تکلفی کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہی اذان کی آواز ہوتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان سے اس طریقے سے اٹھ کر مسجد چلے جاتے گویا ہم کو اجنبی سمجھ رہے ہیں، گویا ہم اجنبی ہیں۔ اذان ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے اٹھ کر مسجد کو چلے جاتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھریلو ماحول تھا، بلکہ اتنا نہیں کہ امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، بیوی اور گھر والے اس کے بارے میں اچھا تبصرہ کریں، میرا شوہر بہت ہی اچھے اخلاق والا ہے۔ تو اس کے بعد آگے فرمایا انا خیرکم لأہلی، یاد رکھو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے درمیان خیر اور بھلا ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر عورتوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، گھر کے اندر ایک قسم کا خوشی کا بے تکلفی کا ماحول۔ اس سے آگے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور واقعہ ہے حدیث کی کتابوں کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی باری مقرر کیے ہوئے تھے، ایک ایک رات ایک ایک گھر میں رہتے تھے۔ اتفاق سے ایک وقت حضرت عائشہ کی باری کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ تو اس وقت کسی دوسرے ازواج مطہرات کی طرف سے وہاں کچھ اچھا پکا ہوا کھانا ہو تو انہوں نے یاد کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک پیالے میں وہ کھانا رکھ کر یہ خادمہ کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا بھیجا۔ خادمہ آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ قریب میں ہے، ان کو ذرا غیرت آ گئی، حضور میرے بارے میں میری باری میں میرے مکان میں تشریف فرما ہیں، کیا ضرورت ہے دوسرے بیوی کو میرے گھر کھانا پیش کرنے کا؟ اس غیرت سے حضرت عائشہ نے اس پلیٹ کو وہ پیالے کو ذرا ہاتھ سے مارا کہ جس کی وجہ سے وہ پلیٹ نیچے گر گیا، اور مٹی کا بنا ہوا پیالہ اور پلیٹ ہو وہ نیچے گرتے ہی ٹوٹ گیا، کھانا ادھر ادھر بکھر گیا۔ تو ذرا سوچیں اس وقت اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا؟ بیوی پر غصہ ہوتے، کچھ اسے برا بلا کہتے، کچھ اسے ڈانٹتے تنبیہ کرتے، یا کچھ اور غصے والا شوہر ہوتا تو اسے ہاتھ لگاتا مار دیتا۔ لیکن قربان جائیے ایسے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا کہا غارت امکم، غارت امو کی، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، سوکن پن کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھی۔ تو اتنا ہی کہا
اور وہ بذات خود اپنے ہاتھ سے وہ نیچے ٹوٹا ہوا وہ پلیٹ کے ٹکڑے کو چن رہے تھے، اٹھا رہے تھے، اور اس کے بعد ایک دوسرا صحیح و سالم پلیٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خادمہ کے ہاتھ دے کر وہ گھر بھیج دیا۔ نہ کچھ ڈانٹا، نہ غصہ کیا، نہ برا بلا کہا۔ میرے دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کی رعایت کی، سوکن پن کے اندر یہ حرکت کر بیٹھی ہے، تو ایسے وقت میں غصہ نہ کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابی کو اس نصیحت کرنے کی درخواست کرنے پر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ ایک انسان کو خلاف مزاج کام پیش آنے پر غصہ آیا کرتا ہے، لیکن آپ کی ہدایت تو یہ ہے کہ ایسے وقت میں غصے کو پی جائے۔ بہادر یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ آپ نے فرمایا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے، غصے کا تقاضا کر رہا ہے غصہ نہ کرے، غصے کو پی جائے۔ قرآن کریم کے اندر اسی کا حکم ہے کہ غصے آنے کے وقت میں غصے کو پی جانا یہ کمال اخلاق ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، آپ غصہ نہ کرنا، یہ سنت کو میرے دوستو اگر ہم اپنا لیں تو دیکھیں گھر کے اندر کتنا خوشگوار ماحول پیدا ہو، ایک دوسرے کے درمیان جھگڑا فساد، ایسے ماحول سے گھر کو پوری طریقے سے محفوظ رکھے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ عورت مزاج کے اعتبار سے ٹیڑھی ہے، کوئی مزاج کے اعتبار سے ٹیڑھا پن کی کوئی حرکت ہو جائے تو اس وقت صبر اور تحمل سے پیش آنا یہ شوہر کے گھر کے بڑے کی ایک ذمہ داری ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذمہ داری کو نبھا کر یہ بتایا۔ اگر یہ سنت ہمارے گھر کے اندر آ جائے میرے دوستو، کبھی بھی گھر کے اندر آپس میں جھگڑا فساد اختلاف اور انتشار نہ ہو۔ خدا کرے ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ غصے کو ضبط کرنے اور غصے کے تقاضے کے خلاف کام کرنے سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پوری طریقے سے غصے کے سے بچائے اور اس کے موافق کام کرنے اور غلط حرکت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور بات، آج کل جو گھریلو مزاج بگڑ رہا ہے، گھر کے اندر تربیت کا ماحول خراب ہو رہا ہے، ہمارے حالات کے اعتبار سے اس کی ایک اور وجہ ہے۔ آج کل عورتیں زیادہ پڑھی لکھی ہونے لگی ہیں۔ کوئی بات نہیں، عورت پڑھے پردے کے ساتھ، جیسے دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، ماحول غلط نہ ہو، جی بے پردگی کا ماحول نہ ہو، لڑکے اور لڑکیوں کے ملے جلے ہوئے پڑھنے کا ماحول نہ ہو، جی ایک سوئی کے ساتھ پردہ کے ساتھ پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آگے چل کر یہ پڑھنے کے اثرات، یہ نتیجہ یہ مرتب ہوتا کہ عورت کمانے لگتی ہے آفسوں کے اندر اور دیگر ملازمت اور نوکری کی تلاش میں باہر نکلتی ہے۔ یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت نے تو پورے نفقے کی ذمہ داری اور کمانے کی ذمہ داری شوہر پر رکھی ہے، عورت کو کمانے کا مکلف نہیں کیا ہے۔ لیکن آج کل عورتیں دھڑلے سے کام کو جانے لگی ہیں، بلکہ بعض جگہ مرد اور عورت مل کر بے پردگی کے ساتھ کام کرنے لگے ہیں۔ جب عورتوں کے اندر ایک کمانے کا مزاج آیا تو عورتوں کے اندر مال کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، ایک استغنائیت کی، شوہر سے بے پرواہی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور اس کے دو غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ ادھر شوہر بھی کمانے نکل گیا، ادھر بیوی بھی کمانے نکل گئی، تو بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، نہ باپ گھر میں ہے نہ ماں گھر میں ہے، تو عورتوں کی جو تربیت ماں باپ سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، تو بچے آزاد ہونے لگتے ہیں تربیت کا فقدان کی وجہ سے۔ جی اب عورت گھر سے باہر نکل گئی، شام تک باہر رہی، تو شام کو گھر سے
گھر پھر لوٹ کر جب آتی ہے تو انتہائی تھکن کے ساتھ، چہرے میں وہ بشاشت اور خوشی نہیں۔ تو شوہر جب آ رہا ہے تو عورت کو تو شوہر کے ساتھ بشاشت کے ساتھ جو خوشی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے وہ خوشی کا مزاج نہیں ہوتا، ایک طرف سے انبن ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر عورت میں خودداری کا، خود اعتمادی کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے عورت یہ سوچتی ہے مجھے اب شوہر کی کمائی کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے پیر پر کھڑی ہوں۔ تو شوہر اور بیوی کے درمیان انبن ہو کر آگے چل کر یہ طلاق کا، خلا کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے، خلا اور طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ آج کل دارالقضاء کے اندر، محکمہ شریعہ کے اندر اکثر اور بیشتر یہ طلاق کے، خلا کے مسئلے آتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی عورت کا خود اعتمادی۔ بیوی عورت کے تابع اور فرما بردار ہونے کے بجائے عورت سے اناد، اس کا بغض اور اس سے ایک چھڑ کا معاملہ ہوتا ہے، چھڑنے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ آگے چل کر اختلاف بڑھ جاتے ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان فراق تک یہ نوبت پہنچا دیتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ عورت کے حقوق، شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اگر شوہر اپنا حق جو اس کے اوپر ہے بیوی سے متعلق، بچوں سے متعلق، وہ ادا کرتے رہے، اس کا اہتمام کرتے رہے، عورت کو کمانے کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو میرے دوستو یہ حقوق کی رعایت کرنے کی وجہ سے گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول پیدا ہوگا۔ حقوق کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے جیسے غیروں کے درمیان یہ مزاج ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی یہ مزاج آتا گیا، تو اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، اور طلاق اور خلا کی اور فراق اور ایک دوسرے کی جدائی کی نوبت پیش آتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے گھر کی، ہمارے مسلمان بچوں کی یہ 100 بار حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سہل اور آسان سنتیں ہیں، اس کو ہمیں سیکھ کر، سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے گھر کے اندر یہ سنتیں زندہ ہو جائیں، تو میرے دوستو اس کی وجہ سے خوشی کا ماحول بنے گا اور گھر جنت نما بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گھریلو ماحول ہمارا سنت کا ہو، جھگڑے اور اختلاف سے ہمارا گھر بالکل پاک اور صاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی